الحمد لله رب العالمين من علينا بمولد خاتم النبيين فأقام في العالمين صرح الفضائل وأتم المكارم والشمائل ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلی اللہ وسلم وبارک علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد فأوصیکم عباد اللہ ونفسی بتقوى اللہ قال جل فی علاه یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان من، اصحاب ایمان، ہم آپ کو پیارے نبی سید البشر خیر الانام جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت باسعادت کے پرمسرت موقع پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یہ باری تعالیٰ کا ہم پر بڑا احسان اور وہ نعمت عظمیٰ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرفراز فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، یعنی اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے جو انہی میں سے رسول بھیجا، اور وہ محمد الرسول اللہ یعنی محمد اللہ کے رسول ہیں، جو اپنے حسب و نسب کے اعتبار سے سب سے افضل، سب سے اشرف، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا آپ کے والد ماجد عبداللہ ہیں، آپ کے جد امجد عبد المطلب ہیں، اور آپ کی والدہ ماجدہ آمنہ بنت وہب ہیں۔ آپ کا نسب شریف سیدنا اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام تک جا پہنچتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی ولادت باسعادت عام الفیل بمطابق سن 571 عیسوی میں ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے دن صبح کے وقت ہوئی۔ یہ پیر کا وہ مبارک دن ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے روزہ رکھنے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ذاک یوم ولدت فیہ، یعنی یہ وہ دن ہے جب میں پیدا ہوا۔ سبحان اللہ۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، یعنی کسی میں پایا جمال ایسا، نہ خندہ رویوں کسی کو دیکھا، کوئی جنے گی ابد تلک ماں، نہ ان کی طرح حسین بیٹا، خدائے برتر نے مصطفیٰ کو تمام عیبوں سے پاک رکھا، کیونکہ وہ جیسے انہوں نے چاہا خدا نے پیدا کیا ہے ویسا۔ سبحان اللہ۔ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے عمدہ اخلاق والے تھے، سب سے اعلیٰ خصال والے تھے، سب سے بہترین میل جول رکھنے والے تھے، سب سے نرم و گداز مزاج والے تھے، یہاں تک کہ آپ کے خالق و مالک اللہ جل شانہ نے جن کے بارے میں
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یحب معالی الامور، یعنی اللہ تعالی رفعت و عزت والے امور پسند کرتا ہے۔ اس ذات باری تعالی نے قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اخلاق کے بارے میں سب سے بڑی گواہی دی اور سب سے کامل تعریف و ثنا بیان کرتے ہوئے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ پیمانے پر ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جب ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے سوال کرنے والے سے پوچھا الست تقرأ القرآن، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ سائل نے کہا جی پڑھتا ہوں۔ تو اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا فَإِنَّ خُلُقَ نَبِيِّ اللَّهِ كَانَ الْقُرْآنِ، تو بلا شبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا۔ جی ہاں میرے بھائیوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کا عملی نمونہ تھے۔ جس امر الہی کا حکم قرآن نے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل بجا لایا، جس چیز سے قرآن نے منع کر دیا اس سے مکمل اجتناب فرمایا، جس اخلاق حمیدہ کو اپنانے کی دعوت دی تو اسے احسن انداز میں اپنایا، اور جس اعلیٰ و عرفہ کردار سے مزین ہونے کی تاکید کی تو اس سے کمال درجے کی حد تک اپنی ذات کو متصف فرمایا۔ اور بھلا کیسے نہ ہو، آپ قرآنی اخلاق کے پیکر مجسم تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، یعنی مجھے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے ہی مبعوث کیا گیا۔ چنانچہ جب بھی کہیں رحمت کا ذکر ہوگا، رحم دل بندوں کا تذکرہ ہوگا، تو آپ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو رحم دل نہ پائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے ارحم الناس بالناس، یعنی لوگوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے تھے۔ سبحان اللہ، جن کی رحمت کا فیض ہر قریب و بعید کو پہنچتا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ساری مخلوقات و کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ رب العالمین اصدق القائلین کا فرمان ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے تو آپ کو تمام جہان کے لوگوں کے حق میں رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عائلی زندگی پر ایک نظر ڈالیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اہل و عیال کے ساتھ سلوک و برتاؤ کا ملاحظہ کریں تو آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بہترین شوہر پائیں گے، اور آپ کا ایسا ہونا تعجب خیز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خیرکم خیرکم لأہلی وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، یعنی تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے بہترین ہے، اور میں اپنے اہل کے حق میں تم سب سے بہتر ہوں۔ سامعین ذی وقار، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک باپ کی صورت میں دیکھیں تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد کے ساتھ سب سے زیادہ نرم دل اور سب سے زیادہ شفیقانہ برتاؤ کرنے والا پائیں گے، یہاں تک کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ جنہیں عرصہ 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا شرف حاصل رہا، فرماتے ہیں ما رأیت احدا ارحم بالعیال من رسول اللہ، یعنی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو اپنی اولاد پر شفیق و مہربان نہیں دیکھا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے فَإِذَا رَحِمْتَ فَأَنْتَ أُمٌّ أَوْ أَبٌ
ہذانی فی الدنیا ہم الرحماء، یعنی جب تم رحم کرتے ہو تو تم ماں یا باپ کی طرح ہو، کیونکہ یہ وہ دو لوگ ہیں جو دنیا میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر آپ سخاوت اور اس کے فضائل کا تذکرہ کریں اور سخی و فیاض لوگوں کی سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجود الناس، یعنی لوگوں میں سب سے زیادہ سخی و فیاض پائیں گے۔ سبحان اللہ، مخلوقات میں سب سے زیادہ کرم و عطا کرنے والا پائیں گے، جن کی سخاوت کے بارے میں یہ کہا گیا ہے یعطی عطاء من لا یخشى الفقر، یعنی اتنا عطا کرتے ہیں کہ فقر و فاقے کا اندیشہ تک نہیں رکھتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ما سئل علیہ الصلاۃ والسلام شیئا قط فقال لسائل لا، یعنی ایسا کبھی نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز مانگی گئی ہو اور آپ نے سائل سے فرمایا ہو نہیں۔ کریم اذا ما جئت للخیر طالبا حباک بما تحوی علیہ انامل ولو لم یکن فی کفی غیر روح لجاد بها فلیتق اللہ سائل، یعنی اگر تم خیر کے سوالی بن کر آؤ تو وہ بہت سخی و فیاض ہیں، جو اس کے ہاتھ میں ہوگا وہ تمہیں عطا کر دیں گے، اور اگر ان کی مٹھی میں اپنی روح کے سوا کچھ بھی نہ ہو تو وہ بھی دینے سے دریغ نہ کریں گے۔ اس لیے اے سوالی اللہ سے ڈر۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ عزیزان من، اصحاب ایمان، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معطر سیرت طیبہ اور شمائل مبارکہ ایسے تھے کہ جو بھی آپ علیہ السلام کو جان لیتا اس کا دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جاتا۔ جو بھی نظر بھر کر آپ کو دیکھ لیتا وہ آپ کا گرویدہ ہو جاتا۔ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات گوش گزار کر لیتا وہ آپ سے والہانہ محبت کرنے لگتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کان واللہ احب الینا من اموالنا واولادنا وآبائنا وامہاتنا ومن الماء البارد علی الظمأ، یعنی واللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے مالوں، اپنی اولاد، اپنے باپ، اپنی ماں اور شدید پیاس کے وقت ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب تھے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی شدید محبت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا ما کان احد احب الی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا اجل فی عین منہ وما كنت اطيق ان املأ عینی منہ اجلالا له ولو سئلت ان اصفه ما اتخت لانی لم اکن املأ عینی منہ ولو مت على تلك الحال لرجوت ان اکون من اہل الجنہ، یعنی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب کوئی نہ تھا اور نہ آپ سے بڑھ کر میری نظر میں کسی کی عظمت تھی۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی بنا پر آنکھ بھر کر آپ کو دیکھ بھی نہ سکتا تھا، اور اگر مجھ سے آپ کا حلیہ پوچھا جائے تو میں بتا نہ سکوں گا، کیونکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھ بھر کر دیکھتا ہی نہ تھا، اور اگر میں اس حالت میں مر جاتا تو مجھے امید ہے کہ میں جنتی ہوتا۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں میرے دوستو،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جنت کے اعلیٰ درجات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ کیف تقول فی رجل احب قوما ولم یلحق بهم، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا ارشاد ہے جو ایک جماعت سے محبت رکھتا ہے لیکن ان سے مل نہیں سکا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، یعنی انسان اس کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت رکھتا ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے دریافت فرمایا متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وماذا اعددت لها، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ ان صحابی نے عرض کیا لا شیء الا انی احب اللہ ورسولہ، یعنی کچھ بھی نہیں سوائے اس کے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببت، یعنی پھر تمہارا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا جن سے تمہیں محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فما فرحنا بشیء فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انت مع من احببت، یعنی حضرت انس فرماتے ہیں ہمیں کبھی اتنی خوشی کسی بھی بات سے نہیں ہوئی جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر ہوئی کہ تمہارا حشر انہی کے ساتھ ہوگا جن سے تمہیں محبت ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے دلوں میں بھی اس عظیم ہستی کی محبت اور تعظیم موجزن ہونی چاہیے، جس کی آمد مبارک سراپا نور ہے، جس کی بعثت مبارک منبع نور ہے، جس کی رسالت سرچشمہ نور ہے، اور جس کے اخلاق پیکر نور ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور واضح کتاب آئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدینہ اضاء منها كل شيء فلما كان اليوم الذي مات فيه اظلم منها كل شيء، یعنی جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہوئے تو اس کی ہر چیز روشن ہو گئی، اور جس دن آپ کی وفات ہوئی تو اس کی ہر چیز پر اندھیرا چھا گیا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، یعنی اے نبی ہم نے آپ کو بلا شبہ گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کی طرف سے اس کے حکم سے بلانے والا اور چراغ روشن بنایا ہے۔ اور ایمان والوں کو خوشخبری دیں اس بات کی کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے۔ اللہ رب العزت سے التجا ہے کہ وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر عمل کرتے ہوئے ان کی محبت میں اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والا بنا دیں۔ ہمیں، ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی، ہمارے بیوی بچوں کو رب العالمین صحت و سلامتی اور عافیت والی زندگی نصیب فرما، اور جن کے والدین اور بہن بھائیوں میں سے جو بھی تیری بارگاہ میں چلیں گے رب العالمین ان سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ والتابعین صلاة دائمة ممتدة الى یوم الدین ننال بها شفاعت ونرد بها حوضا، وارض اللہم عن ابی بکر وعمر وعثمان وعلی وعن سائر الصحابة الاکرمین۔